وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے، کسی قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جب کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرتا ہے۔ چونکہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 بار اللہ تعالیٰ نے عسری یسرا فرمایا۔ لازماً انسان کی زندگی میں کئی ایسے موڑ آتے ہیں، کئی ایسے پریشانی آتی ہیں کہ انسان بہت بے بس بن جاتا ہے، لیکن اس شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے دلاسا دیتا ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ جو پریشانیاں ہیں یہ دور ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آپ ایک ایسی دنیا میں چلے جاؤ گے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ سورہ انشراح میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 انعامات کا ذکر فرماتا ہے۔ پہلا تو ہے سینہ کھول دینا۔ سینہ کھول دینا کا مطلب ہوتا ہے حق واضح ہونا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ انشراحی صدر یا شرحی صدر ہونا۔ دوسرا ہے بوجھ ہلکا کرنا۔ نبوت سے پہلے جو 40 سالہ زندگی ہے، 40 سالہ جو دور ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ اس دور کا کیا ہوگا، اس دور میں مواخذہ ہوگا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہا کرتے تھے کہ اس 40 سالہ زندگی میں میں کیا جواب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا کر دیا۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یعنی ہم نے آپ کو رفعت دیا، ہم نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتنا بلند مقام ہے کہ آپ کا جو ذکر خیر جو ہے اذان میں ہوتا ہے، اور آپ کا ذکر جو ہے نماز میں ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی شخص اس دنیا میں ایمان کے ہوتے ہوئے اگر اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے گی، تو یہ پریشانی جو ہے اس کے لیے انشاءاللہ آئندہ جو مستقبل اس کا ہوگا جو وہ اچھا ہوگا۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جتنی آزمائش بڑی ہوگی، جتنی مصیبت ہوگی، اتنا ثواب ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے، کسی قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے۔ فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جو شخص اللہ کی دی ہوئی مصیبتوں پر، آزمائشوں پر راضی ہو گیا، فَلَهُ الرِّضَا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ وَمَن سَخِطَ فَلَهُ سُخْط، اور جو شخص ناراض ہوا تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ان المصائب مکفرات الذنوب ما لم يترتب عليها ترک واجب كترک الصبر او فعل محرم كشق الجیوب او لطم الخدود۔ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب کسی جگہ مصیبت آ پڑتی ہے تو اس وقت جو ہے لوگ بے صبر بن جاتے ہیں۔ اس شخص کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جو شخص مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور کوئی محرم چیز نہیں کرتا ہے، کوئی محرم کام نہیں کرتا ہے، حرام کام نہیں کرتا ہے۔ مثلاً ہم کہیں گے کہ ان البلاء للمؤمن من علامات الایمان، کہ جب بھی انسان یعنی مومن پر جب آزمائش آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور وہ اس کے علامات ایمان میں سے ہے۔ ایمان والے کو جو ہے آزمائش آئے گی، ایمان والے کو جو ہے پریشانی ہوگی۔ جب جتنا بھی ایمان ہوگا اتنی بڑی بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ تو ہمیں قرآن سے یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ صبر کرو، اور یہ یاد رکھو کہ ہر مصیبت کے بعد آپ کو آسانی آئے گی۔ بعض اوقات انسان کوئی چیز ناپسند کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ جو چیز، جو کام یا جو مصیبت یا جو واقعہ آپ کو ناپسند لگے وہ ہوا خیر لکم، لیکن وہ آپ کے لیے آسان، وہ آپ کے لیے خیر ہوگا۔
اور کبھی کبھی جو ہے کوئی شخص جو ہے کوئی چیز پسند کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کے لیے وہ مزہ آتا ہے، اس کو لذت حاصل کرتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے جو ہے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔